بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عنوان ہے باب صفت الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 115۔ ابو حنیفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى وقعد عليها ونصب رجله اليمنى۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھتے اور اپنا دایاں قدم کھڑا رکھتے۔ حدیث کی شرح، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں بچھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا تو جب آپ نماز کے درمیان میں یا آخر میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں کو کھڑا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کیا جائے اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مگر اس میں انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنے کا ذکر نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 494۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ قاعدہ کے فقہی مسائل۔ مردوں کے لیے قاعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے اوپر حدیث کے رو سے واضح کیا، اور عورتوں کے لیے قاعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ آئندہ حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اس کو قاعدہ کہتے ہیں اور یہ فرض ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاة الباب الرابع فی صفت الصلاة الفصل الاول، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 70۔ مسئلہ، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی ہیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ، پورا قاعدہ اخیرہ سوتے گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قراءت، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی اور سجدہ سہو بھی کرے۔ لوگ اس میں غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں اور گرمیوں میں۔ مسئلہ، پوری رکعت سوتے میں پڑھ لی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملائے۔ مسئلہ،
بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا، قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گنہگار ہوا، اعادہ واجب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔